والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا صفاته العليا على الإطلاق وحده توحد الجبروت واللاهوت والناسوت التنزيه العلا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، خلاق عالم نے اس کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز ریت کے ذرے سے لے کر آسمان جیسی بڑی چیز زمین، سمندر، دریا، ندی، نالے، شجر، حجر، پہاڑ، پتھر، انسان، جنات، ملائکہ، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، الغرض اس کائنات کا ایک ایک ذرہ پروردگار عالم نے عبث
بیکار لغو نہیں پیدا فرمایا۔ ضرور ان چیزوں کی تخلیق کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ نے ایسے نہیں بنایا، نہ تو اس کو عبث بنایا نہ اس کو بیکار بنایا۔ کوئی انسان اللہ کی کسی تخلیق کے بارے میں یوں انگلی کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بنانے کی کیا غرض ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ایک بڑا سا کیڑا ہوتا ہے کالے رنگ کا، ہم اپنی زبان میں اس کو گھانگا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ شاہ آباد والے کیا کہتے ہوں گے۔ وہ کبھی یہ زمیندار جو لوگ ہیں نا، کوئی ہے بیٹھا ہوا زمیندار جی؟ اچھا سارے ہی بیٹھے ہو۔ وہ جہاں گوبر ہوتا ہے وہ اس کا ایک گول سا گیند بناتا ہے، پھر ریورس گیئر لگا کے اس کو وہ لے جاتا ہے اپنے گھر تک ریورس گیئر میں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ گرمیوں کے موسم میں اس کے گھر میں روشنی تھی، یہ کیڑا کہیں سے اڑتا اڑتا اڑان بھری اور شاہی محل میں پہنچ گیا۔ آپ اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں؟ اچھی بات ہے۔ اب جو شاہی محل میں وہ پہنچا تو بادشاہوں کا دماغ بھی تو بادشاہوں والا ہوتا ہے نا، بادشاہ کہنے لگا اتنا خوبصورت میرا محل، قالین بچھے ہوئے، یہاں دنیا کا اعلیٰ ترین فرنیچر، اور یہ نہ اس کی شکل اچھی، نہ اس کی چال اچھی، نہ اس کی ڈھال اچھی، نہ اس کی اڑان اچھی۔ بس اس کے ذہن میں آیا، کہتا ہے اللہ، پنجابی میں جملہ کہہ دوں سمجھ بیسو، اللہ اس نو نہ بنایا کیڑی لوڑ پہ گئی اس نو بناون دی، نہ شکل اچھی، نہ چال اچھی، نہ ڈھال اچھی۔ بس اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ کی حکمت، بادشاہ کو یہاں پہ ایک گندا دانہ نکل آیا، تھوڑا سوجنے لگ گیا دن بدن۔ اس نے، مثال دے رہا ہوں، اس نے شجاباد کے سارے حکیموں کو بلایا، آؤ بھائی مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اس کا علاج کرو۔ اب طبیب آ گئے، حکماء آ گئے، اپنے اپنے ٹوٹکے چٹکیاں
استعمال کرنے لگے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، جتنی وہ دوائی کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اتنا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہماری مملکت کے، ہماری ریاست کے حکیموں سے اس کا علاج نہ ہوا، چلو کہیں انگلینڈ سے امپورٹ کر لو اور ان سے کہو کہ اس کا علاج کر دیں۔ انہوں نے کو باہر سے طبیب بلایا، وہ آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے اپنا ایک وزیر دے دو، سائنس اور ٹیکنالوجی والا دے دو۔ دے دو ہمیں ایک وزیر دو، میں اس کو ساتھ لے جاؤں۔ اب ادھر گاؤں میں تو مجھے وہ چیز مل نہیں رہی جس سے اس کا علاج ہونا ہے۔ وزیر کو لیا ساتھ، باہر گئے، بھینسوں کا باڑا، اس علاقے میں وہ اس کو مل گیا، وہی جو اس کے گھر میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا اس کو مولا نہ بناتا تو کیا تھا۔ اس حکیم نے اس کو پکڑا اور وزیر کو کہا اپنے ہاتھ میں لے لو اس کو۔ وہ لے کے آیا، اس نے آ کے اس زخم کو اس جگہ پہ چیرا لگایا اور اسی کو اس کے اوپر بٹھایا۔ اس نے اپنی لعاب لگانی شروع کر دی، وہ اس کو چاٹتا رہا۔ بادشاہ کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کی عقل میں بات آئی، اوہو میں نے تو کہا تھا مولا اس کو نہ بناتا تو کیا کمی تھی۔ جہاں میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس چیز کا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے نقل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عقل والے ہیں نا، عقل والے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کائنات کی کوئی چیز بیکار، تھوڑا بولو، نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پکی بات ہے لوگوں، پکی بات ہے، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو گئے، کبھی دن چھوٹے اور راتیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی یوں ہوتا ہے رات کے بعض حصوں کو میرا پروردگار اپنی قدرت سے دن میں داخل کر دیتا ہے، راتیں کم ہونے لگ جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، ویولج النہار فی اللیل، کبھی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات بڑھ گئی ہے، دن چھوٹا ہو گیا، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی
کوئی موسم، کبھی پتجھڑ ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. واختلاف اللیل والنہار، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی تخلیق میں، آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے اختلاف میں لآیات لآیات اے لدلالات لآیات اے لدلالات. اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں بڑے دلائل ہیں، اس میں بڑے دلائل ہیں کن کے لیے؟ فرمایا اولی الالباب، عقل والوں کے لیے. میرے مولا یہاں شجاباد کے لوگ تو عقل والا اس بندے کو کہتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ بازی کر لے، لوگوں سے دھوکے سے مال غصب کر لے. ہاں کسی دکان پہ ملازم ہو اور وہ مالک اس کو کہے یہ مال بیچنا ہے، وہ 1 نمبر نہیں، وہ 10 نمبر کا مال ہے. اگر اس کا جو ملازم ہے، اس کا جو نوکر ہے، 10 نمبر کا مال 1 نمبر بنا کر اگر فروخت کر دے تو مالک کہتا ہے میرا نوکر بہت زیادہ. ایسے ہے یا نہیں؟ پانی یہ مالک کہتا ہے، یہ مالک کہتا ہے میرا نوکر، میرا ملازم کسٹمر کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے جی 10 نمبر کا مال 1 نمبر میں، اپنی زبان کی چلاکی سے، اپنے دماغ کی تیزی سے اس کو برغلا لیتا ہے، اس نے میں فروخت کر دیتا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ عقل والا ہے. نہ میرا بھائی، نہ میرا بھائی، پروردگار عالم سے پوچھ. مولا یہاں دنیا والے تو دھوکے باز کو عقل والا کہتے ہیں، فراڈیے کو عقل والا کہتے ہیں، اگلے کی جیب کو کاٹنے والوں کو عقل والا کہتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کر لے، دغا بازی کر لے اس کو لوگ عقل والا کہتے ہیں. مولا تیرے ہاں عقل والا کون سا ہے؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں میرے ہاں عقل والا کون ہے. الذین یذکرون اللہ. چوتھا پارہ ہے قرآن کا، سورت آل عمران کا آخری رکوع ہے، وہ ختم ہونے پر بالکل آخری رکوع ہے. اس میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں عقل والا کون سا ہوتا ہے. ٹھگ کبھی عقل والا، یہ سارے ٹھگ نہیں جڑے تم ٹھگی کھلوتے تے وقت بھی بند اتھے ہی پے ہوئے تساں. ہاں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ عقل والا نہیں ہے. چلتے چلتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی سناتا چلا جاؤں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے. آپ کی دکان پہ ایک تھان کپڑے کا آیا جس تھان کے اندر کچھ عیب تھا، عیب لگا ہوا تھا. اس تھان کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازم سے کہا، اپنے نوکر سے کہا جب کوئی کسٹمر آئے گا اس کسٹمر یار میری طرف دیکھو بس چھوڑ دو، ہو گیا جو ہو گیا. ایک گھٹ پانی دا لہنا سی تسی سارے پیچھا ٹکن لگ پے ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا اگر کوئی گاہک آ جائے لینے والا اس کو تم نے بتانا اس تھان کے اندر یہ عیب ہے، باقیوں کی بنسبت اس کی قیمت کم ہے، اسی کے ساتھ کا دوسرا کپڑا اس کی قیمت زیادہ، اس کی کم ہے، عیب کی وجہ سے. اللہ کی شان ہے. گاہک قافلوں کی صورت میں اس دور میں گاہک آتے تھے، انہوں نے کپڑا لیا، اس بیچارے کو بتانا یاد نہ رہا، وہ گاہک
پاک لے کے چلا گیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دکان پہ آئے، ہاں بھائی کیا بیچا، کیا تم نے جو ہے وہ کمائی کی ہے؟ اس نے یہ سارا کچھ بتایا۔ فرمایا وہ کپڑے کا تھان جی وہ بک گیا۔ فرمایا عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت بے ادبی معاف، مجھے تو یاد نہیں رہا، اس کا عیب بتانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ پیسے لیے اور ایک اونٹ کرائے پہ لیا۔ اس دور میں رینٹ پہ کاریں نہیں اونٹ ملا کرتے تھے، اس نے رینٹ پہ اونٹ لیا۔ اب اونٹ لے کے چل پڑے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، 3 دن سفر کیا۔ اس قافلے کو ملے، قافلے والے سے جا کے کہا تم میں سے کوفے کے بازار میں فلاں دکان سے کس نے فلاں چیز خریدی ہے؟ اس نے کہا میں نے خریدی ہے۔ فرمایا کپڑا نکالو، کپڑا نکالا، اس کا عیب بتایا۔ بتانے کے بعد فرمایا اگر یہی لینا چاہتے ہو اس کی قیمت کم ہے، اگر نہیں لینا چاہتے اپنے پیسے لے لو، میرا مال واپس کر دو۔ میں شجاعت کے مسلمانوں چلتے چلتے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے نبی کی امتی سے ایک تھان کے کپڑے میں وہ دھوکہ نہیں کرتا، تو میرے نبی کی شریعت میں بھی دھوکہ؟ جی عرض کرنا چاہتا تھا میں، عقل والے لوگ یہ ہیں، عقل والے لوگ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں عقل والے وہ ہے الذین یذکرون اللہ، جن کی زبان پہ ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ ذرا آہستہ آنکھو، اللہ، ان کی زبان پہ ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ بھوکے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ، وہ سیر ہو چکے ہیں تب بھی زبان سے نکلتا ہے، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے تب بھی مانگتے ہیں، تو کہاں کس سے مانگتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دینے والا کون ہے؟ جی ہمیں دینے والا کون ہے؟ ان کو ضرورت ہوتی ہے، زبان پہ ہوتا ہے اللہ، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، زبان پہ ہوتا ہے دینے والا، وہ بھوکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھلانے والا، وہ پیاسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پلانے والا، وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مشکل کو حل کرنے والا۔ ذرا اللہ کا نام تو آہستہ لے لو جی۔ وہ باہر والے بھائی، یہ باہر والے مہمان بلائیں، الذین یذکرون اللہ، ان کی زبان پہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یدعونا رب ذوالجلال فرماتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں نا عقل والے، یہ عقل والے یہ تیرے پاس آ جائیں تو لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون یدعون ربهم صبح و شام رات دن، ذکر تو صبح و شام کا ہے جی، غدات اور عشی کا ذکر ہے، علماء کہتے ہیں مراد دوام ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے ہماری مشکلوں کا حل کرنے والا، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا، آئی بلاؤں کو ٹالنے والا، یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ کو ان عقل والوں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم فرماتے ہیں
میرے پیغمبر یہ اگر تیرے پاس آ جائیں میں رب ذوالجلال حکم دینے لگاؤں لا تدعیناک عنہم لا تدعیناک عنہم، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مکے کے بڑے بڑے چودھری آ گئے، مکے کے سردار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتے ہم سننا چاہتے ہیں مسئلہ توحید سننا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم ہیں بڑے چودھری قسم کے لوگ، سردار اور وڈیرے ہیں، ہمارا سٹیٹس ذرا اونچا ہے، یہ لوگ غریب ہیں، یہ بلال ہے، صہیب ہے، سہیل ہے، یہ سلمان ہے، یہ اللہ ابن مسعود ہے، یہ چھوٹے طبقے کے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ غریب غربے ہیں، ہم سردار ہیں، ہماری اڑان اونچی ہے، یہ نیچے طبقے کے لوگ ہیں، ہم اور یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، لہذا ہم آئیں ان کو اٹھا دیا کرو۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں ایک نابینا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنا ڈنڈا کھٹکھٹاتا پہنچ جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے آپ سے، آپ کے ذہن مقدس کے اندر آیا، دل مبارک کے اندر آیا، آپ نے زبان مقدس سے نہیں فرمایا، صرف دل میں آیا، یہ تو میرا اپنا ہے، تھوڑی دیر بعد میں آ جاتا، اس وقت یہ آ گیا، یہ مسئلہ سمجھ لیتے، یہ تھوڑی دیر کے بعد بس اتنی بات دل میں آئی اور آپ کے چہرے کی سلوٹیں بدلی، وہ محبت بھری نگاہیں جو تھی وہ ادھر سے ہٹی، اللہ پاک نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی۔ نا میرا پیغمبر، نا میرا پیغمبر، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، آپ کے ذمے تو نہیں ہے نا ان کا تزکیہ کر دینا، ان کو پاک کر دینا، نا میرا پیغمبر ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ فلاں جہنم میں کیوں گیا، نہیں نہیں نہیں، آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ تو اندر کے اوپر اندر ایسے ہیں میرے پیغمبر، اور جس کے بارے میں آپ کی چہرے کی سلوٹیں بدلی ہیں یہ تو ایسا ہے من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا۔ نا میرا پیغمبر، نا میرا پیغمبر، نا، بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں، کلا انہا سرداروں کو الگ تبلیغ ہو، غریبوں کو الگ ہو، نا میرے ہاں مساوات ہے تبلیغ میں، یہاں مساوات ہے، کلا انہا تذکرہ، اب فمن شاء من شاء ذکرہ، اب جس کی مرضی آئے نصیحت حاصل کرے، یہاں یوں نہیں ہوگا کہ سہیل کو اٹھا دو، صہیب کو اٹھا دو، بلال کو بھیج دو، نا میرا پیغمبر، پنجابی میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ پاک فرماتے میرے پیغمبر میں نے انہاں دیاں لوڑا کوئی نہیں، انہاں اٹھامن دی اجازت کوئی نہیں، اٹھامنا تا دور دی گل میرا پیغمبر، لا تدعیناک عنہم، جو پہلے آپ اپنی رحمت بھری نگاہوں سے بلال کو دیکھ رہے تھے، ابن مسعود کو دیکھ رہے تھے، سہیل و صہیب کو دیکھ رہے تھے، میرے پیغمبر میں رب اتنی بھی اجازت نہیں دیتا ان سے رحمت کی نگاہیں ہٹا کے ابو جہل کے چہرے پہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔
یہ لفظ اللہ کہنے پہ خدا کی قسم اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. جس طرح علماء بیٹھے پوچھ لو، لفظ اللہ کا نام یہ موٹا پڑا جاتا ہے، پر پڑا جاتا ہے، جس طرح اس کے ادا کرتے وقت منہ بھر جاتا ہے. اللہ کی قسم جو دل کی گہرائیوں سے اخلاص سے میرے رب کا یہ نام لیتا ہے، اللہ اس کی جھولی کو، اس کے دامن کو رحمت سے بھر دیتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑا ہے تب بھی اس کی زبان پہ کھڑا ہے، قیام کی حالت میں ہے تب بھی وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قیام میں ہے تب بھی تذکرے اسی کے کر رہا ہے. وہ کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، قیاما و قعودا وعلی جنوبہم، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے بھی کہتا ہے اشہد اللہ کبھی وہ سجدے میں ہے تب بھی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. وہ رکوع میں ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. وہ لیٹا ہوا ہے، وہ قیام وہ جو ہے وہ اپنے جانب پہ سویا ہوا ہے، کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے اللہم بسمک اموت و بسمک اموت و احیا. یذکرون اللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ عقل والے جو ہوتے ہیں پھر وہ سوچ بچار کرتے ہیں، وہ سوچ میں لگ جاتے ہیں. کون سی سوچ میں؟ ہماری آپ کی سوچ ہوتی ہے دولت آ جائے، سوچ ہوتی ہے اولاد مل جائے، ہماری سوچ ہے جائیداد بڑھ جائے، ہماری سوچ ہے پلاٹ بڑھ جائیں، ہماری سوچ ہے عہدے مل جائیں، ہماری سوچ ہے اقتدار مل جائے، ہماری سوچ ہے کرسی مل جائے، ہماری سوچ ہے ہمیں سونا مل جائے، چاندی مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، مجھے بڑا عہدہ مل جائے. او میرا بھائی، او میرا بھائی، پروردگار عالم فرماتے ہیں عقل والا بندہ ان چیزوں میں اپنی فکر ضائع نہیں کرتا. وہ سوچتا کس میں ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ سوچتا ہے آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی ہے، بنانے والے نے کیسے بنائی ہے. اس فکر کے اندر ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به من كل فاخرجنا به نبات كل شيء. پروردگار عالم فرماتے ہیں 21ویں پارے میں فرماتے ہیں یہ دیکھ ذرا میں نے آسمان بنایا، اس کے نیچے ستون کوئی نہیں ہے، زمین کو دیکھ بچھا دیا، ذرا پہاڑوں کو دیکھ میں نے میخیں گاڑ دی ہیں، انت امید بکم کہیں زمین ہلنے نہ لگ جائے، میں نے اس کے اندر چوپائے پھیلا دیے ہیں. ذرا جنگلوں کے اندر چلا جا، جا افریقہ کے جنگلوں میں جا کے دیکھ کتنی دنیا کے جانور پھر رہے ہیں، ان کا ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے، چارہ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن ان کی رکھوالی بھی کون کر رہا ہے؟ وہ کرنے والا کر رہا ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں او میرے بندو، او میرے بندو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چوپائے، یہ پہاڑ، یہ سب میں نے بنائے. ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، یہ سارا کس نے بنایا؟ اوے میرا دروازہ چھوڑ کر حاجت میں، ضرورت میں غیر کے دروازے پہ جانے والے ذرا مجھے یہ تو بتا، یہ تو سب کچھ میں نے بنایا. ارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے بتا تو صحیح نا میرے سوا کسی نے کیا بنایا، کیا بنایا؟ ہاں فارونی، مجھے بھی تو بتاؤ نا ماذا خلق الذین من دونی. فرمایا نہیں نہیں بل الظالمون فی ضلال مبین. پروردگار پر عرض کرنا چاہتا ہوں عقل والے کیا کہتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق
خلق السماوات والارض، ربنا وہ فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے پالنہارا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، استقراء کیا ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اب نتیجہ نکالنے لگے ہیں، ریزلٹ آؤٹ کرنے لگے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے ان میں سے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا، اب بس لغو بلا ضرورت بلا حکمت نہیں بنایا، ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز کے لیے بنایا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو آڈے تو 2 بج گئے، مولانا 2:15 تک ہے۔ اصل مسئلہ یقین کرو مجھے بہت شدید بخار تھا، لیکن میں نے پہلے وعدہ کیا تھا، وہ کرونا تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھی، اس بلا کی وجہ سے میں نہ آ سکا۔ تو بہرحال وہ مفتی صاحب سے، وہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، انہوں نے ان سے کہا میں بڑی مجبوری میں، تو اب انسان ہے نا، تو بنجالی صاحب والی بات ہے، ہم بھی مشین تو ہیں نہیں، آخر بندے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اب اختصار کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، کیوں بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو خدا کی قسم مسئلہ توحید سمجھ میں آ جاتا۔ بہت سارے میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو نادانی کی وجہ سے، میں جاہل تو نہیں کہتا، نادانی کی وجہ سے بہت سے دوستوں کو یہ بات کھٹکنے لگ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ چیز فلاں کے لیے بنی، فلاں نہ ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی۔ ایک پہلے ہم سے گزرے نصارا، عیسائی، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ گویا کہ ان کا نظریہ یہ ہے آسمان و زمین کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا، اگر ان کو نہ بناتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ دوسرا طبقہ ہے یہودیوں میں عزیری فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عزیر نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی نہ کچھ ہوتا، کچھ بھی نہ بنتا، ان کے لیے بنا۔ ہم آ گئے، ہم نے کہا وجہ تخلیق کائنات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرے بھائی آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، لولا علی، مولا علی نہ ہوتے اللہ نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ ایک پیچھے اور آیا، انہوں نے کہا لولا عبد القادر لما خلقت الافلاک، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا، نہ اللہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جھگڑا ہو گیا، نظریے مختلف ہونے لگے، عیسائیت الگ ہو گئی، یہودیت الگ ہو گئی، بعد میں آنے والے فرقے بننے لگ گئے، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا اس کے لیے، کسی نے کہا اس کے لیے۔ اب جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے میں تو نہیں پڑنا چاہیے نا، جھگڑے کا تو تسلیہ کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پہ ہم، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ لیکن مسئلہ ہے اب جب نظریے الگ ہوئے
ان نظریات کی وجہ سے فرقے بننے لگے، تو تفریقوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے میرے قیامت تک آنے والوں کے لیے مذہب کی کتاب قرآن ہے۔ مذہبی کتاب کون سی ہے؟ تو جب مذہب کی کتاب قرآن ہے تو مذہب کے نام پہ فرقے بن گئے، مذہب کے نام پہ بن گئے۔ ان مذہب کے نام پہ بنے ہوئے فرقوں کا تسویہ مذہبی کتاب سے کیوں نہ کر لیں؟ کیوں جی؟ مذہبی کتاب جو فیصلہ کر دے وہ حق ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ فتوے بازی، تکفیری وکفیری نہیں ہے، ہم لوگ فتوے باز نہیں ہیں۔ فتوے لگانا بڑا آسان کام ہے، گالیاں دینا بڑا آسان کام ہے، نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے اساتذہ نے نہ ہمیں یہ چیز سکھائی ہے نہ گالی سکھائی ہے۔ میرے نبی نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے، گالی دینے والے کو دعا دیا کرو۔ اور آج اگر کوئی یوں نظریات کی جنگ چھیڑتا ہے تو ہم نظریات کی جنگ میں دلائل کی دنیا میں بات کریں گے، گالی کی دنیا، گالی کی زبان میں بات نہیں کریں گے۔ گالی ممبر پہ میں گالی دوں اور چوک میں کھڑا ہو کر چرسی بھی گالی دے، مجھ میں چرسی میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ پتہ نہیں تسا سمجھیں دے پے ہو کہ کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں رہتا۔ آؤ ذرا یہ فیصلہ قرآن سے کراتے ہیں۔ قرآن جو فیصلہ کرے میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے، جو دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا، اس کو چاہیے کہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، مولا دنیا میں جھگڑا ہو گیا، کوئی کہتا ہے ان کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے ان کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے ان کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر یہ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتا۔ مولا کیا کریں؟ فیصلہ فرماؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ جھگڑا قرآن مٹانے لگا۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ کرو، قرآن اس جھگڑے کو ختم کرتا ہے۔ کہیں قرآن مجید فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اے اظہارا للحق۔ ذرا اس آیت میں تو قرآن نے ذرا کھول کے بیان کر دیا ہے، فرمایا اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس ذات نے خلق السماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، فرمایا ومن الارض مثلہن، ان کی مثل زمینیں بنائی ہیں، پھر یتنزل الامر بینہن، پھر اس کا امر بھی اترتا رہا ان کے درمیان میں۔ پروردگار عالم، یہاں دنیا والے کہتے ہیں یہ زمین فلاں نہ ہوتا، زمین و آسمان نہ ہوتی، آپ نے کیوں بنائے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ 7 آسمان ان کی مثل زمینیں جو میں نے بنائی ہیں، اس لیے بنائی ہیں لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، تاکہ تمہارے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے، تمہارے اندر یہ عقیدے بن جائیں۔ کون سے عقیدے پیدا ہو جائیں؟ فرمایا 2 چیزیں، 2 عقیدے پختہ ہو جائیں۔ ایک اس بات کے اوپر کہ ہر چیز پر قادر اور قدیر کون ہے،
شیء قدیر. ایک تو یہ جان لو ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر اور قدیر وہ ہے. مختار کل وہی ہے, مختار کل وہی ہے, متصرف فی الامور وہی ہے, ہر چیز پہ اختیار اسی کا چلتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. معلوم ہوا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے یہ سب کچھ جو بنایا گیا, یہ سارا کچھ بنایا گیا اس عقیدے کے لیے بنایا گیا. تمہارا عقیدہ بن جائے کہ مختار مطلق بھی اللہ, عالم الغیب بھی. ذرا اونچا اونچا. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے اس لیے بنا. آؤ ذرا قرآن میں سیر کرتے چلے جاؤ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں فرماتے ہیں اور ذرا خیال کرو ادھر, ذرا دیکھو ایک گزرنے والا گزر رہا ہے. اٹھاؤ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ گزرنے والا اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. او کالذی مر علی قریہ گزرا ایک بستی کے اوپر, وہ بخت نصر بے ایمان نے بیت المقدس کی بستی کو ویران کر دیا تھا جیسے آج ان بے ایمان اسرائیل نے ویران کر دیا ہے. اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے. اونچا اونچا. اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما دے. اللہ مسلمانوں میں کوئی ایوبی پیدا فرما دے. ذرا اونچی آمین تو کہو. آج امریکہ لگا ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو تسلیم کرو تسلیم کرو. نہیں, ہم مر سکتے ہیں پاکستان کے مسلمان, لیکن انشاءاللہ ہم کل بھی آج بھی مرتے دم تک ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. قطعاً اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے, انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے. او کالذی مر علی قریۃ, اس پہ آپ کو غصہ تو نہیں آ جاتا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروش, چھتوں سمیت گری ہوئی ہے وہ بستی سے اللہ کا نبی گزر رہا ہے. جو دیکھا چھت زمین بوس ہو چکی ہے, اللہ کا نبی کھڑا ہو کے کہتا ہے انا کیفا انا کیفا کیفا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها, کس طرح اس کے مر جانے کے بعد, مکانوں کے مر جانا, اور مکان کا مرنا کیا ہوتا ہے؟ گر جانا. یہ مکان کا کیا ہے؟ اور بندے کا مرنا ہے جسم سے روح کا. کہہ دو اور جن میں روح ہے وہ تو کہہ دو. اور بندے کے جسم سے روح کا نکل جانا اس کا نام موت ہے. مکان کا گر جانا اس کا نام مکان کی موت ہے. پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے. پیالہ بھی ٹوٹ جائے نا, پڑھ لیا کرو انا للہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن پڑا پیالہ ٹوٹا تو میری ماں مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان اللہ کے نبی کو مر گیا جی تسی انا للہ پہ پڑھ دے ہو. آپ نے فرمایا عائشہ میں اس کی تعبیر کرنے لگا ہوں اس کا مرن یوں ہوتا کہ اس کے سر میں درد ہوتا پھر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا یہ مر جاتا ہے. پیالے کا ٹوٹنا ہی پیالے کی موت ہے. مکان کا گر جانا مکان کی اور ویران کی موت ہے نا اس کی. انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ. مرضیوں کا مالک فعال لما یرید جو چاہے وہ کرتا ہے. پیغمبر اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور اللہ نے اسی پیغمبر کو موت دے دی 100 عام 100 سال کے لیے. پھر اٹھایا اٹھانے کے بعد پوچھتا کم لبست کتنا ٹھہرے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کم لبست کتنا ٹھہرے ہو. لبست یومن او بعض یومن ایک دن گزرا یا جب میں آیا تھا یہ سورج ادھر تھا اب میں جو اٹھا سورج یہ ادھر جا رہا ہے یعنی دن کا بھی کچھ حصہ گزر گیا. اللہ نے فرمایا نہ میرا پیغمبر بل لبست 100 تو آپ تو یہاں پہ 100 سال رہے ہیں. اس حالت کے اندر موت طاری کر دی ہے. آپ کا جسم مقدس اوپر ہے. مسلمانوں میرا رب کبھی یہ مسئلے بیان کرتا ہے سمجھانے کے لیے بیان کر. فرمائی ادھر دیکھو 100 سال گزر گئے ان کا جو جسم مقدس زمین کے اوپر ہے لیکن ان کو حالات کا پتہ کوئی نہیں ہے. اور یہ تو موت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں ذرا دوسری طرف چلے جاؤ. یہ 7 میرے یار تھے. 7 میرے یار تھے. ولی اللہ کے یار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. یہ 7 ہیں. یہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے. دقیانوس بے ایمان نے جب ان کو کہا اے ذرا مجھے بتاؤ یہ ساری قوم تو ان کی عبادتیں کرتی ہے ان کے سامنے جھکتی ہے نظریں نیازیں دیتی ہے تم کس کی کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے یہ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه نانا بادشاہ تیری بادشاہی پتا تیری دقیانوسیت ہمیں پتا تیرا ظلم ہمیں پتا تیرا جبر ہمیں پتا. وہ ظالم آج کے چیخوں میں ڈال دیتا تھا جو اس کے مذہب کو قبول نہ کرتا. انہوں نے کہا سارا کچھ ہے لیکن سن بادشاہ لن ندعو من دونہ الہ. وہ پوچھتا ہے اے یہ سارے ان کو پکارتے ہیں تم کس کی پکاریں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ربنا. اللہ کرے میرا آپ کا عقیدہ بھی یہ بن جائے. ربنا رب السماوات والارض. اچھا ادھر نہیں لن ندعو مر جائیں گے لن ندعو من دونہ الہ. چیخوں میں جلنا منظور ہے پر اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ صدا لگانا منظور نہیں ہے. لن ندعو من دونہ الہ. اس نے کہا اچھا چلو ذرا سوچ لو. یہ چل پڑے ہیں اور فابو الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتی ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ من ذلک من آیات اللہ. اب یہ اس غار کے اندر ہیں پر میں بہت لمبا قصہ ہے لمبی بات ہے وقت بالکل تھوڑا سا ہے. اب وہ اس کے اندر ہیں میں تو اپنا استدلال کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے وہ وہاں پہ پہنچ گئے. اب اللہ نے ان کے لیے وہ دعا مانگ کے ٹر چلے تھے. گھر سے جب نکلے تھے وہ ان بستی سے نکلے تھے کیا کہنے لگے تھے؟ ہمارے پالن ہارا
من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ جو آ رہا ہے اس میں تو ہماری رہنمائی کرنا، ہمارے لیے آسانی کرنا۔ مسلمانوں بندہ اس کو ہی پکارے، خدا کی قسم کبھی اس کی سچی پکارے کرنے والا اس کے دروازے سے مایوس نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی محروم نہیں ہوا کرتا، وہ تو ہمیشہ دینے کا عادی ہے، دینے کا عادی ہے۔ انہوں نے مانگا، یہ چل پڑے، یہ غار میں پہنچے، غار میں پہنچے۔ اب یہ غار میں کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر یہ شہر چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ اب جو وہ گئے، اب اس نے اپنی رحمت کے بستر بچھا دیے، رحمت کے بستر بچھائے، ان پہ وہ سو گئے۔ اب جو سوئے نا تو عرصہ تو گزرنے لگا، میرے پروردگار عالم کیا فرماتے، نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال، اور جو میرا بن جائے، پنجابی میں کہنے لگا جملہ، اللہ فرمان دے جیڑا مینڈا بن منجے میں اس دی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ بن کے تو دیکھے بندہ، ہماری تو حالت یہ ہے، آج اس سے مانگا نہیں ملا، دوسرے دن غیر کے دروازے پہ چل پڑے۔ کسی اللہ والے نے کہا، اوے اللہ کا بندہ، اس کا در چھوڑ کے اس دروازے پہ کیا کہتا ہے، میری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، اس لیے در جا رہا ہوں۔ نہ میرا بھائی مر جائے، بندہ مر جائے، اس کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ نہ جائے۔ خدا کی قسم، میرا رب اس بندے کو کبھی کمر نہیں لگنے دیتا، اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا، وہ تھام لیتا ہے گرتے ہوں کو۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ تو سا دیگر دی نماز تھی پڑھسو نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتا ہے، سلوٹیں بدلتا ہے۔ اوے بچہ کافی دیر تک سو جائے، ماں اس کی کروٹ بدلتی ہے، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے، سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائے، کہیں پہ سائیڈ میں تبدیلی کرنے لگ جاتی ہے۔ میرے رب نے بھی فرمایا وہ تو سو گئے، میں اپنی قدرت سے کروٹیں بدلتا رہا، سلا دیا۔ کتنا 300 سنین وازدادوا 309 سال قمری اور جو ہے شمسی حساب کے لحاظ سے۔ اب اٹھایا، کذالک اللہ پاک نے ان کو اٹھایا۔ اب لیتسالوا بینہم، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کم لبستم، کتنے ٹھہرے ہو؟ لبسنا، وہ 3 تھے نا، جمع کا ہے، لبسنا یومن او بعض یومن۔ اور دوسرے کہتے ہیں چھڈو کی کس کام میں پہ گئے ہو، ربکم اعلم بما لبستم، جس نے سلایا وہ بہتر جانتا ہے، تم کس کام میں پڑ گئے ہو۔ عرض کرنا چاہتے ان کو بھی کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں کذالک بعثناہم، مولانا حسین علی کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ قرآن کو سمجھانے کا اس دور کے قریب کے ماضی قریب کے اندر حق ادا کر دیا اس بندے نے۔ فرمایا کذالک بعثناہم، یہ کافل بیان الکمال ہے، کافل بیان الکمال ہے۔ اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں، اوے 309 سال سلانے کے بعد ان کو اٹھانا اسی حالت میں، یہ میرا کمال ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ ان اللہ علی کل
شیء قدیر. وہ حضرت عزیر والی بات چل رہی تھی. لبست یومن او بعض یوم نانا بل لبست مئۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. حضرت عزیر گھر سے نکلے تھے، کھانا بھی لیا پینا بھی لے لیا. آج کل اسا مولوی تے ٹردے ہیں تے پہلو آرڈر کریں دے فلانی فلانی شے پکا کے رکھا ہے اسا کھانی ہے. اللہ دے نبی گھروں ٹردے پین اور اپنے گھر سے کھانا بھی لے لیا پینا بھی لے لیا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اب میں نے یہ بات کی ہے، بہت سارے مولویوں کو میں دیکھ رہا ہوں مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں. ماروے سن بھکھا نال. اللہ اکبر. وانظر الی طعامک و شرابک. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. میرا اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں علی کل شیء قدیر ہوں. 100 سال گزر گیا. کتنا؟ 100 سال گزرا. حضرت عزیر نے اپنا کھانا جو دیکھا 100 سال گزرنے کے بعد جیسے روٹی گرم آج بھی گرم. فانظر الی طعامک و شرابک. آج کل کا پانی واٹر سپلائی کا ہو یا وہ دوسرا کون سا تھا بوتلوں میں جی کیڑا واٹر قوم نو بدھو بنایا ہوئے. ادھر سے لیا ادھر اس کو تھوڑا سا ابال دیا، اس کو کہا چل 50 روپے نکال. لٹا ماری قوم نال ہو رہی، لٹا ماری. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام پانی بھی مشکیزے میں ہے، وہ لے کے آ رہے ہیں. اب جو دیکھا فرمایا اپنے پانی کو دیکھ، پانی بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، بو بدل جاتی ہے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ ذرا دیکھ اپنا کھانا جیسے گرم اب بھی گرم، پانی جیسے اس وقت تازہ اب بھی تازہ. یہ میری قدرت کا کمال ہے. پھر اللہ نے فرمایا صرف ادھر نہیں ذرا ادھر دیکھ. وانظر الی حمارک. اپنے گدے شریف کو دیکھ. وہ دیکھا تو ہڈیاں اوپر جسم پہ کچھ نہیں ہے نہ کھال ہے. اس وقت کھال مہنگی تھی، اب تو سستی ہے نا. پتہ نہیں تمہارے ہاں کیسے تھی، ہمارے ہاں تو 200 روپے میں بیل کی کھال نہیں لیتے جی. استغفر اللہ. اور کوئی چمڑے کی جیکٹ لینے جاؤ تو 20,000 کی ہے. ہائے ہائے کدھر جائے بندہ، کیا کیا رونا روئے ادھر. مولا درخواست ہے تیرے دربار میں ہمارے ملک پہ کوئی خصوصی کرم فرما دے اور اونچی آمین کہتا. اللہ اللہ اس ملک کا غریب مر گیا، اس ملک کا باسی تباہ ہو گیا. مولا مولا ہم جدھر دیکھتے ہیں شجاع آباد کے مسلمانوں، میں کسی پہ تنزل نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے دل کا پپولا کہہ رہا ہوں. خدا سے خیر مانگو آشیانے کی. خدا سے خیر مانگو آشیانے کی. نظر بدلی ہوئی لگتی ہے آسمان کی، نظر بدلی ہوئی لگتی ہے آسمان کی. خدا کی قسم اوپر نگاہیں اٹھاؤ، دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے. میرے رب کے دین کے ساتھ، میرے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ، میرے نبی کی ناموس رسالت کے ساتھ، میرے نبی کے یاروں کے ساتھ اس دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے. خدا سے خیر مانگو آشیانے کی. نظر بدلی ہوئی لگتی ہے آسماں کی. ورنہ جس کو مالی سمجھتا ہوں، جس کو مالی سمجھتا ہوں وہی صیاد نکلتا ہے. جس کو مالی سمجھا اس قوم نے یہ ہمارا مالی ہے ملک کا، وہی صیاد نکلتا ہے، شکاری نکلتا ہے.
اللہ ہمارے ملک پہ رحم کر دے، خصوصی کرم کر دے۔ بنظر الی حمارے کا، اپنے گدے شریف کو دیکھو، دیکھا ہڈیاں اور کچھ نہیں، نہ گوشت نہ کچھ نہ کہاں، دیکھا سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھ میرا پیغمبر، اب میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ سے علی کل شیء قدیر جو ہوا، اپنی قدرت کاملہ سے میرے پروردگار نے اس کو جوڑا، پھر اس پہ ثم نکسوہا لحما، پھر اس کو اندر وہ جو ہے وہ گوشت چڑھایا، پھر چمڑا چڑھایا، حضرت کے سامنے وہ بن گیا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کھانے کو، اس گدھے کو تیرے لیے نشانی بنایا، تجھے انسانیت کے لیے نشانی بنایا۔ آیَةً لِلنَّاسِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی، او پوچھا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اب جب زندہ ہوتا دیکھا تو کیا کہا؟ مولا لأن میں جان گیا ہوں، وعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ عرض کرنا چاہتا تھا مسلمانوں، یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے یہ کسی کے لیے نہیں، کسی شخصیت کے لیے نہیں، کسی ہستی کے لیے نہیں، کسی چھوٹے بڑے کے لیے نہیں، یہ بنائی گئی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور توحید کے اندر یہ دو مسئلے اہم ہیں، جن دو مسئلوں پر، جن دو چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ عقائد کی بحث میں یہ دو عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے مختار مطلق، متصرف فی الامور کون ہے اور عالم الغیب کون ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ۔